بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ٹیچر سیدہ شمال ارباب رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تہذیب و ثقافت ہے۔ بیسکلی اسلامی تہذیب و ثقافت یعنی اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ میں سے عموماً سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ تہذیب و ثقافت دراصل ہے کیا۔ تہذیب و ثقافت کی جو تعریفیں ہیں نا وہ آپس میں مدغم ہیں۔ مدغم یعنی مکس ہوئی ہوئی ہیں، میچ ہوئی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ جیسے ان کی اصطلاحات اور تعریفوں کا جب وضاحت کی جائے تو اس کا جو اینڈ نکلتا ہے، سم اپ نکلتا ہے، کنکلوژن نکلتا ہے، آخر جو آتا ہے وہ ایک جیسا ہی آتا ہے۔ تو اس الجھن نے تہذیبوں اور ثقافتوں کو جو ہے نا کافی ضرر بھی پہنچایا ہے۔ اس کی تعریفات جو ہیں، جو تہذیب کی ہیں یا ثقافت کی ہیں، عموماً چیزیں نا دہرائی گئی ہیں کہ انسانی بود و باش اور رسم و رواج کا نظام چھوٹے دائرے میں اگر ہوتا ہے تو وہ جو ہے ثقافت کہلاتا ہے، اور جو بڑے دائرے میں ہوتا ہے وہ تہذیب بن جاتا ہے۔ یعنی ہے ایک ہی چیز۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ ایک بیج بوتے ہیں تو وہ بیج ہوتا ہے، اور جب وہ پودا بننے کے بعد ایک تناور درخت بن جاتا ہے تو اس کی بنیاد اور اساس وہ بیج ہی رہتا ہے۔ تو ثقافت اور تہذیب کا بھی اسی طرح چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو جو ہے بے شمار انسان صدیوں سے انہی دائروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ قوم پرستی اور نسل پرستی کی خونی آبیاری ہوئی۔ ثقافت اور تہذیب کے نام پہ جو ہے نا اس کے ادغام نے مسلمانوں کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ جیسے تاریخ اصول پہ مرتب جو لغات ہیں جنہیں آپ ڈکشنری کہہ لیں، تو اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں، جو تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ثقافت کسی قوم یا گروہ انسانی کی تہذیب کے اعلیٰ مظاہر ہیں جو اس کے مذہب و نظام، اخلاق، علم و ادب اور فنون میں نظر آتے ہیں۔ آزاد دائرۃ المعارف میں عربی علماء کے حوالے سے ثقافت اکتسابی یا ارادی یا شعوری طرز عمل کا نام ہے، جس میں وہ تمام عادات، افعال، خیالات اور رسوم اور اقدار شامل ہیں جن کو ہم ایک منظم معاشرے یا خاندان کے رکن کی حیثیت سے عزیز رکھتے ہیں یا ان پر عمل کرتے ہیں۔ کیمبرج بین الاقوامی انگریزی کی جو ڈکشنری ہے اس میں جو ہے کلچر، اس کے جو ٹرانسلیشن ہے یا اس کی میننگز ہے، اس کے مطابق کیا ہے، کلچر کسی قوم، ملت یا گروہ کے کسی خاص دور میں بود و باش کا طریقہ، عمومی عادات، رسوم، روایات اور عقائد فنون کے دائرے میں کلچر موسیقی، ہنر، ادبی علوم کہلاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح تاریخ اصول پر مرتب جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تہذیب کا، تو تہذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب طرز معاشرت، رہن سہن کے انداز اور تمدن کو کہتے ہیں۔ جب ہم اس کی مزید دیکھتے ہیں انسائکلوپیڈیا اور ڈفرینٹ ڈکشنریز میں، تو اس کا جو کنکلوژن اور سم اپ وہ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہے جو معاشرے ہیں ان کا رہن سہن، ان کا طریقہ کار، ان کے عقائد، یہی سب جناب عالیہ آپ کی تہذیب و ثقافت ہے۔ اچھا عزیز طلباء و طالبات، ایک بات مزید آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے آپ سے کرنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ جیسے ہی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آپ کو ہر نئے لیکچر کی نوٹیفیکیشن آٹومیٹک مل جائے گی، تو یہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ یہ آپ کے تدریسی عمل میں بہت زیادہ آپ کے لیے معاونت کا سبب بنے گا۔ تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ضرور و ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی ہے کہ آپ کو یقیناً جس وقت یہ میں سلائیڈز آپ کے آسانی کے لیے ریٹن فارم میں دی ہیں میں نے نا، تو یہ آپ کو
سلائڈز میں پرابلم ہوتا ہے موو کرنے میں، تو آپ جس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت آپ کیا کریں کہ اپنے روٹیشن کو جو ہے نا آپ آن کر دیجئے، تاکہ جب آپ کی روٹیشن آن ہوگی تو آپ اس سے آسانی سے جس رخ پہ آپ کا موبائل ہوگا سلائڈ آٹومیٹک اسی رخ پہ آ جائے گی، تاکہ آپ کو پڑھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو اس سے استفادہ نہ کر سکیں تو آپ آف کر کے روٹیشن اس ایکسپیریمنٹ کو کر کے دیکھیے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، تاکہ پھر میں اس کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے اس لیکچر کی جانب۔ تو اب ہے بات تہذیب کی خصوصیات کی۔ جو تہذیب کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں؟ انسان کی شہری اور اجتماعی زندگی کے لیے تہذیب ایک لازمی چیز ہے، کیونکہ عالم وجود میں آنے والے بچے کو پروان چڑھنے کے لیے ماں کی گود ضروری ہوتی ہے، نیز اس کی نشوونما کے لیے خاندان، معاشرہ اور تعلیم کا بھی ضروری ہے۔ اجتماعی زندگی انسان کی فطرت ہے اور تہذیب اس کی اساس ہے۔ سویلائزیشن جسے آپ تہذیب کہتے ہیں، خواہ لفظی اعتبار سے دیکھیں یا تاریخی اعتبار سے اس کا مطالعہ کریں، ہر حوالے سے اس کا تعلق سماجی اور اجتماعی زندگی سے جڑا ہوا نظر آئے گا۔ عربی زبان میں اس کے لیے معدنیت، حضرات یا حضارت اور ثقافت جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں سیوک، سٹی، سول، یہ سب بھی سویلائزیشن کے مصدر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مصدر سے یقیناً آپ سب واقف ہو گئے۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے لفظ سے لفظ بنتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھائی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کے مزید لفظ بنتے جاتے ہیں۔ تو اب ہم کیا جاننا چاہیں گے آگے مزید؟ آخر تہذیب ہے کیا چیز؟ یہ ہے کیا؟ تہذیب دراصل ایک ایسا گہوارہ ہے جس میں انسانیت پروان چڑھتی ہے، انسان کا تشخص قائم ہوتا ہے۔ تشخص یعنی اس کی پہچان، اس کے لیے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور اس کو اپنا کر زندگی کے ہر موڑ پر انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ انسان کے درمیان خیالات، اقدار اور ادارے اور تعلقات یہ تہذیب کا نتیجہ۔ اقدار جو ہے نا اس کے ویلیوز، جو گولز ہوتے ہیں جو اس کے لائف میں ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ کی آسانی اگر آپ کہیں تو میں اس کو آپ کے لیے زوم بھی کر دوں اور آپ کو اس کو جو ہے چھوٹا منیمائز بھی کر دوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو پریشانی ہو تو آپ نا، میں آپ کو 1 by 1 ایک ایک پیج دکھاتی جاتی ہوں، آپ اس کے اسکرین شاٹس لے لیں تو بھی آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 1 ہے، اسی طرح پیج نمبر 2، ساتھ ساتھ چلتے ہیں پیج نمبر 3، پیج نمبر آپ کا 4، پیج نمبر 5، پیج نمبر 6 اور لاسٹ پیج نمبر 7۔ یہ آپ ان سب کی ویڈیو روک روک کے پاز کر کر کے اسکرین شاٹس لے لیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ یا دوران ویڈیو جس وقت آپ کی ویڈیو چل بھی رہی ہے تو میں ایک ایک پیج پہ کافی دیر اسٹے کروں گی تاکہ آپ آسانی سے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، بات یہ ہو رہی تھی کہ آخر تہذیب ہے کیا، یہ ہم جان چکے۔ اب ہم بات کریں گے ثقافت و تہذیب کی آپس کے مدغم یعنی ان کے ملاپ کے بارے میں۔ تو ثقافت جو ہے اس کو کلچر کہتے ہیں انگلش میں نا، آپ کی آسانی کے لیے بتاتی چلوں، اور تہذیب سویلائزیشن ہے۔ اس کی اصطلاحات عمرانیت یعنی جو ہے سوشیولوجی، تاریخ اور فلسفے کے مباحث میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ ثقافت کلچر ہے اور تہذیب سویلائزیشن ہے۔ تو کلچر جو ہوتا ہے نا وہ عقیدہ، فکر، عادات اور اخلاق و اطوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سیاسی، اجتماعی اور معاشرتی ادارے، بین الاقوامی جو جگہیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں۔ اسی طرح جو اب سویلائزیشن ہے، وہ سویلائزیشن آپ کو پتہ ہے پرانا جو ہمارا سارا سسٹم ہے جو چلا آ رہا ہے ہمارے آباء و اجداد سے، وہ اساس ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں۔
اچھا دیکھیں، ہر چیز کی نا کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک انگریڈینٹس ہوتے ہیں، ہر چیز کے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا تہذیب کے عناصر ترکیبی ہیں. یعنی عناصر ترکیبی یعنی عناصر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو ترکیبی بنانے کے طریقے. تو کسی بھی تہذیب کے بنیادی طور پہ 4 عناصر ہوتے ہیں نا. ایک اقتصادی ذرائع، دوسرے سیاسی نظام، تیسرے اخلاقی اقدار و روایت. مختلف علوم و فنون پر گہری نظر. نیز جس طرح کسی بھی تہذیب کے آگے بڑھنے اور ترقی کے منازل طے کرنے کے متعدد عوامل ہوتے ہیں، کچھ جغرافیائی، کچھ اقتصادی اور کچھ نفسیاتی، جیسے مثال کے طور پہ مذہب، زبان اور اصول تعلیم و تربیت ہیں، جو اس کی بقا اور ترقی کی راہوں میں معاون ثابت ہوتے ہیں. معاون یعنی مددگار، ہیلپ فل. اچھا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تہذیب انسانی کی تاریخ کا دائرہ کار. تو عزیز طالب علم ساتھیوں، انسانی جو آپ کی تہذیب کی تاریخ ہے وہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود انسان ہے. کسی بھی تہذیب کا تعلق کسی بھی جو ہے نا خاص خطے ارضی زمین کا جو عرض ہے، ٹکڑا ہے، یا کسی خاص نسل انسانی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کی تمام نسلوں کو پر محیط ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ظہور پذیر ہونے والی ہر قوم جو ہے تہذیب و تمدن کے باب میں کچھ نہ کچھ صفات رقم ضرور کرتی ہے. بعض تہذیبیں اپنی ٹھوس بنیادوں کی بنا پر دیگر تہذیبوں سے ممتاز ہو جاتی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر وہ تہذیب جس کا پیغام عالمگیر ہو، جس کا خمیر انسانیت نوازی پر اٹھا ہو، جس کی ہدایت و توجیہات اخلاقی قدروں کے پاسداری کرنے والی ہوں، اور جس کے اصول و ضوابط حقیقت پسندی پر مبنی ہو، تاریخ میں ایسی تہذیب کو بقائے دوام حاصل ہو جاتا ہے اور ہر زمانے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے ہمارا اسلام. دیکھیں نا، آپ کے سامنے واضح اور کلیئر ہوتا چلا جائے گا اسلام کیسے. یوں تو اسلامی تہذیب کی جو خصوصیات ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں تو یہ کلیئر ہو جائے گا آپ کے سامنے. یوں تو اسلامی تہذیب اپنے ہزارہ خوبیوں اور خصوصیات کو سمو ہے، مگر یہاں صرف اس کی چند بنیادی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت ہے اسلامی تہذیب کی پہلی خصوصیت اس کے اساس کامل و وحدانیت پر ہیں. یعنی ایک ایسی تہذیب ہے جو یہ تصور پیش کرتی ہے کہ کائنات ایک ہے، یعنی صرف ایک ذات کے خلق کردہ ہے، تو اسی کے لیے عبادت اور پرستش ہے، اور اسی سے اپنی حاجات و ضروریات بیان کرنا چاہیے. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی عزت عطا کرنے والا ہے، تو اسی کے ہاتھ میں کسی کو بھی ذلیل و خوار کر دینا ہے. یعنی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی دیتا ہے اور وہی محروم بھی رکھتا ہے. زمین کی بے کراں وسطوں اور آسمان کی بے پایہ بلندیوں پر جو کچھ ہے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. یعنی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو میرے پیارے ساتھیوں، اب ہم بات کریں گے دوسری خصوصیت کی. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت ہے اسلامی تہذیب کی دوسری خصوصیت یہ کہ اس کے اہداف اور پیغامات تمام کے تمام تر آفاقی ہیں. قرآن کریم نے تمام عالم کے انسانوں کو حق، بھلائی اور خلقی شرافت و کرامت کی بنیاد پر ایک کنبہ قرار دیا ہے، جس میں ان تمام قبائل و اقوام کے عمدہ جواہر کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے، جنہوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا، پھر اس کی اشاعت و ترویج میں کوشاں رہے. یہی وجہ ہے کہ دیگر تمام تہذیبیں کسی ایک نسل پر ناز کرتی ہیں، مگر تہذیب اسلام میں وہ تمام افراد مایہ افتخار ہیں جنہوں نے اس کی عظمت کو بلند پایا کیا ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل جو اس کے طریقے ہیں اسلامی تہذیب کے، انہوں نے پورے عالم اسلام کو انسانی فکر سلیم کی عمدہ نتائج سے ہمکنار کیا، جو کہ ہمارے ائمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری تعلیمات دے گئے، پھر ان کے نائبین نے، ان کے شاگردوں نے ان چیزوں کو عام کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد ہیں ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، تو یہ شاگردوں نے اس چیز کی مزید ترویج کی. اسی طرح تیسری خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت کیا ہے کہ آپ جو ہے اسلام کے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان خصوصیات کو آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف دیکھنا نہیں ہے، ان کو یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں.
اسلامی تہذیب کی تیسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اپنی زندگی کی سرگرمیوں میں اولیت کا مقام عطا کیا ہے اور ان قدروں سے کبھی بھی خالی نہیں رہی۔ چنانچہ علم و حکمت، قوانین شریعت، جنگ، مصالحت، اقتصادیات اور خاندانی نظام، ہر ایک میں ان کی قانون بھی رعایت کی گئی، اور عملاً بھی اس معاملے میں بھی اسلامی تہذیب کا پڑا تمام جدید و قدیم تہذیب اور بھاری نظر آتا ہے، کیونکہ اس میدان میں ہماری تہذیب نے قابل فخر کارنامے چھوڑے اور وہ دیگر تمام تہذیبوں سے انسانیت نوازی میں سبقت لے گئی ہے۔ یہ چیز تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری دنیا اس چیز کے لیے ہماری ہی کہنا چاہیے، فخر محسوس کرنا چاہیے ہمیں اس بات پہ کہ اسلام کی جو ہے متعارف ہے۔ لیکن پچھلی کچھ دہائیوں سے جو ہے اسلام دشمن عناصر ہیں وہ اسلام کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب جو ہے ڈکلیئر کرنے پہ ثابت ہوئے، بس لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو دہشت گرد مذہب پوری دنیا میں ان کے لیے یہ بات نافذ کر دی جائے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، جبکہ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خداوند کریم نے دنیا میں بھیجا تو اس وقت ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، رحمت للمسلمین بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ تو اسلام تو سراسر سلامتی کا مذہب ہے۔ چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ ہماری تہذیب کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے سچے اصول پر مبنی علم کو خوش آمدید کہا، پکے مبادیات پر مبنی عقائد کو اپنی توجہ کا مرکز قرار دیا، چنانچہ عقل و قلب دونوں اس کے مخاطب ہیں۔ اور یہ بھی تہذیب اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جس میں پوری انسانی تاریخ میں اس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اس کے باعث افتخار ہونے کا راز یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے اسلامی تہذیب نے ایسا نظام حکومت قائم کیا جو حق و انصاف پر مبنی ہو اور دین و عقیدے کی پختگی جس کا محور ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو فخر میں مبتلا کر سکتی ہیں اگر آپ اس چیز کو نوٹس کریں اپنے دل کے ساتھ۔ پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ پانچویں خصوصیت ہے ہماری تہذیب کی ایک اور اہم ترین، اس کی کیا ہے؟ اس کی کشادہ ظرفی، اور انتہا سے زیادہ اس میں جو پائی جاتی ہے کشادگی، جو مذہب کی بنیاد پر قائم کسی بھی تہذیب میں ناپید ہے۔ خیر یہ تو کسی ایک شخص کی بات ہے، مگر ہماری تو پوری تہذیب کی بنیادی مذہب اور اس کے وضع کردہ اصولوں پر، لیکن یہ ایک ناقابل انکار سچائی ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ انصاف، رحم و کرم اور انسانیت کے علمدار صرف اور صرف اسلامی تہذیب ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے اسلامی تہذیب کے ساتھ؟ بالکل اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے، یعنی جتنی کشادگی مذہب میں تھی اب اتنے ہی دامن میں تنگی آتی جا رہی ہے۔ اس مذہب میں نہیں آتی جا رہی ہے، مذہب کے پیروکاروں میں آتی جا رہی ہے۔ تو برائے مہربانی میرے پیارے عزیز طلباء و طالبات، اپنے دامنوں کو، اپنے دلوں کو کشادہ کیجیے، کیونکہ یہ سب آپ کے زندگی میں پریکٹیکلی آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اچھا، اسلامی تہذیب کے دیگر تہذیبوں پر اثرات۔ دیگر تہذیبوں پر کیا اثرات ہوئے؟ دیگر تہذیبوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین تھا، اس میں طریقہ زندگی ہے، اس میں ساری زندگی کے نظام انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں، چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ہر چیز اس میں پوری جو ہے ہماری زندگی کا ضابطہ حیات اس میں موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ بالخصوص خداوند کریم نے قرآن کریم میں سوئی سے لے کے پہاڑ تک کا علم رکھا ہے۔ اس کو جو ہے نا اسلام کا ہر پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کا تابع کرے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنا ہے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ خود خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اگر ایمان لے آئے ہو تو دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی وہ احکامات جو خداوند کریم آپ کے لیے نازل فرما رہا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختمی مرتبہ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، اس کو اپنی زندگی کا آپ جو ہے نا سکسیس کی بنا لیجئے، کیا کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث یہ سب ہمارے لیے جو ہماری سکسیس کی کی ہے نا وہ یہی ہے۔ ان آیات اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ تعلیمات انسانی زندگی کے ہر فکری و عملی پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، جن کی پشت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا
نمونہ عمل اسوہ حسنہ موجود ہے. کیسے؟ دیکھیں، طائف کے لوگ پتھر مار رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں، جی میں اپنے پروں سے اڑا دیتا ہوں ان لوگوں کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں. اسی طرح جو خاتون کچرا پھینک رہی ہیں، آپ ان کی جا کے تیمارداری کر رہے ہیں. تو آپ کا جو نمونہ عمل ہے، جو اسوہ حسنہ ہے آپ کا، وہ کتنا بہترین ہے. تو آپ نہ صرف زبان سے بتا رہے ہیں، پریکٹیکلی کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں. اور ہم کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس چیز کو ذرا نوٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسلامی تعلیمات جس تہذیب و ثقافت یعنی طرز معاشرت کے آئینہ دار ہیں، اس کی ذیل میں صرف معاشرتی زندگی کے چند مخصوص پہلو ہی زیر بحث نہیں آتے، بلکہ اسلام تہذیب و تمدن یا ثقافت ایک مکمل اور جامع تصور پیش کرتا ہے، جس میں انسانی فکر و عمل کے ہر زاویے کی اصلاح و تہذیب کا بھرپور اہتمام پایا جاتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، ان سب چیزوں کو نا آپ نے صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، برائے مہربانی یہ آپ کی آسانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اچھا جی، تو اب ہم بات کر رہے تھے، ایک آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی چلوں نا، اس بیچ میں مجھے یاد آئی. دیکھیں، ہم اپنی جب ثقافت کو اور اپنی تہذیب کو بھول جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. جیسے اردو زبان کے ساتھ ہوا، اردو زبان کے ساتھ کیا ہوا، یہ پہلے مخصوص ثقافت کی اصطلاح، اس کی مطلب ایک عبرتناک اس کا واقعہ ہے کہ کیا ہوا اردو زبان کے ساتھ. پہلے تو اپنی معنی کی رفت و وسعت سے محروم ہو کر محدود ہو گئی. پھر کیا ہوا، مدرسے سے نکل کر نگار خانے میں چلی گئی. اس سے عموماً رقص و سرور کی محفلوں میں تمثیل نگاری، فنکاری وغیرہ مراد لی جاتی تھی. اس طرح اس کی معنوی جولان ختم ہو گیا. مطلب کیا، یہ سمپل آپ کو اردو میں بتاتی چلوں کہ آپ پہلے یعنی ایک مہذب ترین زبان ہے اردو نا، شائستہ ترین زبان ہے. کیا ہوا، وہ صرف اب محدود ہو گئی. آپ کو کہاں ملے گی شائستہ اردو، بہترین اردو؟ کہانیوں میں، ناولوں میں، ڈائجسٹ میں، شاعری میں، کسی گانوں میں، مطلب جو پرانی غزلیں ہیں اس طرح کی آپ کو چیزوں میں ملے گی. جبکہ یہ تو تعلیم کی زبان تھی. اس کا سیدھا سادہ اور مختصر جواب ہے کہ اسلام دشمنی کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ یہ زبان اپنی زبان نہ سمجھ سکیں نا، اس لیے کیا کیا کہ اسلام دشمنی میں ابلیسی قوتوں نے مسلمانوں کو فکری اور عملی طور پر گمراہ کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے عالمگیر منصوبے کے تحت ثقافت کے مفہوم کو محدود بنا دیا اور قید کر دیا، کہ تاکہ لوگ اس مفہوم و مقصد کو سمجھ ہی نہ سکیں اور ایک ہی دائرے میں گھومتے رہیں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک مطلب تلخ حقیقت ہے کہ اسلام نے ایسی تہذیب کی تخلیق کی ہے جو ہمہ گیر اور پوری حیات انسانی پر محیط ہے، اور اس میں مقصد زندگی کا ایک پورا فلسفہ پایا جاتا ہے. پھر بھی ہم جو ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں. یہ ذرا صرف پڑھنے کی باتیں نہیں ہیں میرے پیاروں، یہ سمجھنے کی بھی باتیں ہیں. تو دامن وقت میں چونکہ دامن وقت میں کمی ہوتی ہے، ہمارے پاس جو گنجائش ہے وقت کی بہت مختصر ہوتا ہے، ہمیں 30 منٹس میں ہر چیز کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، سم اپ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جلدی جلدی بھاگ کے جو ہے نا آپ تک تمام کا تمام لیکچر پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں اسلامی تہذیب میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی، جو زبان کا بدلاؤ ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہے سب سے اہم چیز، کاروان تہذیب کی رہنمائی جو ہے کیسے ہوئی. اب یہ کیسے ہوئی، اس میں کیا ہے کہ اسلامی تہذیب میں اقوام عالم کی تہذیبوں کی قیادت اور اصلاح کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے. کسی بھی قوم کی تہذیب میں پائی جانے والی کوئی بھی خوبی در حقیقت اسلامی تہذیب سے ماخوذ ہے. ماخوذ یعنی اس سے اخذ کی گئی، اس سے لی گئی، اس سے کنسیو کیا گیا. کیسے، اب اس کو ہم بتاتے ہیں. اسلام دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوا جب قدیم تہذیبیں مثلاً بازنطینی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبیں خشک ہو چکی تھیں، اور ہر جگہ لوگ جابر طبقے اور ظالمانہ نظاموں سے نجات کے منتظر تھے، جو کہ قدیم تہذیبوں کی مشترکہ خصوصیت تھی. اگر آپ جائزہ لیتے ہوئے اسلامی تہذیب کی زرخیزی، انقلاب آفرینی اور دنیا کی تہذیبوں کی رہنمائی کی خوبیوں پر روشنی ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی تہذیبی تاریخ میں
اسلام کی حیثیت ایک دین فطرت ہی کی نہیں ہے بلکہ ایک عظیم ذہنی اور معاشرتی انقلاب کی بھی ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت دنیا شدید تہذیبی انحطاط سے دوچار تھی۔ آج کا تہذیب یافتہ یورپ قرون وسطیٰ کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وادی نیل، وادی دجلہ، وادی فرات اور وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں عروج پر پہنچ کر زوال کا بھی شکار ہو چکی تھیں۔ یونانی افکار کا یہ سنہری دور بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں یورپ میں ممالک جو مملکت روما ہے کہ تہذیب ہے ایک نئی نوید لے کر ابھری تھی، لیکن یہ عظیم مملکت تہذیب بھی زوال پذیر ہو گئی تھی۔ اس طرح مشرق اور مغرب میں تہذیب کا ایک خلا پیدا ہو گیا تھا، اور اس خلا کو کس نے پر کیا؟ اسلام نے پر کیا۔ کیسے پر کیا؟ ہم بات کرتے ہیں اسلامی تہذیب و ثقافت کے مراحل۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے مراحل بڑے دلچسپ ہیں۔ کیا اسلام جو ہے آپ کا اسلامی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کا سفر معین اور دقیق مراحل کا حامل ہے جو واضح اور قابل درک، یعنی درک مانے کسی چیز کو ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، منطقی بنیاد پر تشکیل پایا ہے، جو شاید اسی فلسفے کا جو ہے تاریخی نمونہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اگر ہم اس گراف کے بارے میں بنائیں یا اس چیز کو دیکھیں جو ہم چند صدیوں اور چند ہزاروں میں ملتے ہیں، اس مطلب ایک دوسرے کے عین مطابق نکات حاصل ہو جائیں گے نا۔ آپ کو میں کیسے بتاتی ہوں، اس کے مراحل بتاتی ہوں تاکہ آپ کے آسانی ہو جائے نا۔ مرحلہ نمبر 1 ہے آپ کا جو زمانہ دعوت یا اسلامی تاریخ و تمدن کا آغاز ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اسلام کی دعوت کا جو دورانیہ ہے جس میں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اسی میں اسلام کی تاریخ و تمدن کا آغاز ہوا، یہ وہ پورا دورانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا دورانیہ کیا ہے؟ یثرب میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا زمانہ اور تمدن اسلامی کی علامتی بنیاد کا قائم کرنا۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کے آئے، پھر آپ نے وہاں پہ اسلامی حکومت بنائی اور پھر اسلامی تمدن کا جو بنیادی رکھی اور ان کا آغاز کیا، جو آج تک لوگ مثال دیتے ہیں کہ جو مدینے کی ریاست تھی ویسی ریاست کوئی بھی نہ بن سکی، نہ شاید بن سکے۔ پھر تیسرا مرحلہ اس کا ہے کہ جزیرۃ العرب اور اس دور کی جو تہذیب یافتہ دنیا میں اسلام کی وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت کا زمانہ، کہ جس میں بین النہرین، ایران، روم، مصر، حبشہ، مطلب یہ تمام ممالک جو تھے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدین بھیجے تھے اور خطوں کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے اسلام کی نشر و اشاعت کی تھی، اور نہ صرف خط بھیجے اپنے قاصد بھیجے بلکہ اپنے نمائندے بھیجے تاکہ اسلام پھیلے، ٹھیک ہے۔ پھر جو چوتھا مرحلہ ہے، چوتھے مرحلے میں نئی اسلامی تہذیب و تمدن کا دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے قریب جو ہے آپ کے قریب ہونا، اور ان سے آگاہی کی کوشش اور ان ثقافتوں کو اسلامی تہذیب میں ترجمہ، جیسے لائبریریوں اور مدارس کی تاسیس کے ذریعے منتقل کرنا، اور ان کے دانش مند مفکر اذہان کو اسلام کی علمی اور تعلیمی مراکز کی طرف مائل کرنا تھا۔ پھر جو ہے پانچواں جو سب سے اہم مرحلہ ہے، اسلامی تمدن کے پھلنے پھولنے کا زمانہ۔ اس پانچواں مرحلہ بڑا اسلام کے لیے مفید رہا، کیونکہ اس مرحلے میں اسلام بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پھلا پھولا اور تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ چھٹا مرحلہ آپ کا جو ہے اسلام کی عمیق ثقافت اور عرفانی ادبیات کی بہار کا زمانہ ہے۔ یہ کیا ہے عرفانی ادبیات؟ مطلب اس میں علم و ادب، نظم، نثر اور تمام طرح کی ادبیات شامل ہیں، جس میں یعنی قلم کے ذریعے نا اسلام کو زور ملا۔ پھر اسی طرح ہے سب سے جو میرا پسندیدہ ہے وہ ہے ساتواں مرحلہ، آرٹ اور معماری کا زمانہ۔ معمار یعنی آپ کی کنسٹرکشن والا نا، اور آرٹ آپ دیکھیں نا، آج بھی آپ دیکھیں اسلامی جو آپ کیا پیس ہوتے ہیں کلچر اور سویلائزیشن کے، آپ دیکھیں تاج محل ہے، یہ تو ایک بادشاہ نے ایک مقبرہ بنوایا نا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سارے آپ مساجد دیکھیں، بادشاہی مسجد دیکھ لیں، آپ لاہور کا قلعہ دیکھ لیں آپ، اور بہت ساری چیزیں، یہ تو آپ کے پاکستان کی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو بہترین آرٹ اور جو ہے
کنسٹرکشن جو ہے اسلام نے انٹروڈیوس کروائی ہے. یہ بیسکلی آپ فخر کرنا چاہیے. اس کی ڈیپ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اسلام نے ہی جو بیسکلی کنسٹرکشن کا جو جدید ڈیزائن اسٹائل ہیں یہ سب اسلام ہی نے تو متعارف کروائے، ورنہ کسی کو کیا معلوم تھا. اسی طرح مرحلہ جو 8واں مرحلہ ہے اس میں اسلامی تمدن کے زوال کا زمانہ ہے، یا وہ زمانہ ہے کہ جب عیسائیوں اور منگولوں نے انتہائی شقاوت اور بے رحمی سے عالم اسلام پر حملے کرتے ہوئے اسلامی کلچر میں مایوسی کی روح پھونک دی تھی اور شہریوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے اسلامی تمدن کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی آج کل پاکستان میں بڑا زور چلا ہوا ہے ایک ڈرامے کا، ارطغرل. یہ اس ڈرامے کی اس مرحلے میں کچھ کڑیاں شامل ہیں. تو اچھی بات ہے، ڈرامہ نہ دیکھیں یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے، لیکن یہ اس ڈرامے سے اس دور کی کڑیاں ضرور ملتی ہیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے مرحلہ 9، عالم اسلام کا دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا. یہ وہی دور ہے جب سلطنت عثمانیہ بنائی جا رہی تھی اور اسلام کو دوبارہ سے رائج کیا جا رہا تھا. 10واں مرحلہ ہے استعمار کا حملہ اور زوال کے دوسرے دور کا آغاز، یا مسلمانوں کے کلچر میں تبدیلیوں کا زمانہ. یہ ایسا حملہ تھا کہ جو عالم اسلام کے حساس مراکز پر برقی جھٹکے کی مانند اثر انداز ہوا. اس یلغار کے دیگر اثرات سے قطع نظر اس سے ایسی حیاتی لہریں پیدا ہوئیں کہ جو اسلام کی جغرافیائی حدود میں مسلسل تاریخی تحریکوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی، کہ جس سے ہم اسلامی بیداری سے تعبیر کرتے ہیں، اسلامی بیداری یا کہ اسلام کی طرف لوٹنے کی دعوت کہہ سکتے ہیں آپ. عزیز طلبہ و طالبات، آپ کا بہت شکریہ سماعت فرمانے کا. پلیز آپ سب نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ آنے والے نئے لیکچر سے جلد از جلد استفادہ حاصل کر سکیں. اور پلیز نہ صرف اس لیکچر سے استفادہ کریے گا بلکہ کتب اور مختلف لٹریچر سے بھی استفادہ ضرور حاصل کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.